السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز۔ تہجد فرض عبادت نہیں ہے، لیکن تہجد میں بہت طاقت ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب میں فرض نماز نہیں پڑھتا تو یہ نفلی نماز پڑھ کر کیا ہو جائے گا؟ بہت کچھ ہوگا۔ آپ مہینے میں ایک دفعہ بس تہجد پڑھنے کی کوشش تو کریں، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کتنے مختصر وقت میں کتنا بڑا بدلاؤ آ جائے گا۔ جب آپ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے اور اس کی موجودگی محسوس کریں گے تو کیسے نہیں آپ کا فرض نماز پڑھنے کو دل چاہے گا۔ بس ساری بات ایک دفعہ سجدے میں ملنے والی سکون کو محسوس کرنے کی ہے۔ بس پھر زندگی میں کبھی آپ نماز نہیں چھوڑ سکیں گے۔ اللہ آپ کو نماز چھوڑنے ہی نہیں دے گا۔ آپ کا دل مسئلہ کرے گا، آپ کی روح آپ کو اکسایا کرے گی کہ اللہ سے ملنا ہے مجھے، اور آپ کی پاؤں آپ کو گھسیٹتے ہوئے جائے نماز پر لا کر کھڑا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے۔ اللہ رات کے وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ جب اللہ خاص طور پر آپ کو مخاطب کر کے یہ فرماتا ہے تو کیسے آپ کو وہ نہیں دیا جائے گا جو آپ چاہتے ہیں؟ رات کے آخری حصے میں بیٹھ کر اللہ سے ہدایت مانگا کرے۔ اللہ آپ کو ضرور ان تمام ذریعوں تک لے جائے گا جو راہ راست کے ہیں، جن سے ہدایت کا آغاز ہوتا ہے۔ تہجد تو آپ کی زندگی میں شامل کر لے، یہ آپ کو ان لوگوں میں شامل کروا دے گی جو اللہ کو سب سے پیارے ہیں۔ دل بدلنے کی نیت سے تہجد پڑھیں تو دل بھی بدلے گا اور حالات بھی۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ تہجد تو اس نصیب سے بھی لٹ جاتے ہیں جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے بھی معجزے اتارے جاتے ہیں۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عرض ہوتی ہے۔ فرش پر اگر ہاتھ اٹھاؤ گے تو عرش پر اللہ کو پاؤ گے۔ اللہ تو بن مانگے خواہشیں پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر پھر معجزے ہی دے گا نا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خواہش پہ کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بھی مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا، کیا وہ تمہیں خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو یہ تمہارا یہ امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھو۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ کیونکہ جب وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ انسان خوب روتا ہے، اپنے نصیب پر بھی روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ جب انسان کوشش کر کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اس کا کوئی اور نہیں۔ اللہ نے سارے رشتے کی حقیقت عیان کر دی ہوتی ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور اب اس چیز کی طلب باقی نہیں رہتی۔ دماغ کو سکون مل ہی جاتا ہے، اب اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ کچھ لوگ اسی لیے بھی دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نصیب میں لکھا جا چکا ہے تو ہوگا وہی جو نصیب میں ہے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ نصیب کا لکھا سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کی اختیار ہی کیوں دیتا؟ دعا مقدر تو کیا نصیب کی لکھی کو بھی مٹا سکتی ہے؟ ہاں، نصیب لکھا جا چکا ہے، لیکن یقین مانو دعا نصیب کو بدلنے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ دعا تو پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے بھی نکال سکتی ہے۔ دعا تو دو بچھڑے لوگوں کو بھی ملا سکتی ہے۔ دعا تو تمہارے آزمائش کا وقت بھی ختم کر سکتی ہے۔ دعا تو تمہارے تکلیف اور پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل کر رکھ دیتی ہے۔ دعا میں اتنی طاقت ہے۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے تو ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں جاتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے۔ آگے کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے،
یہ سب اللہ کو پتہ ہے، ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کل کو لے کر کیوں پریشان ہو، کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگے وہاں پر ہی دعاؤں کے بس چلنے لگتی ہے۔ تمہاری مانگی گئی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہے، کیونکہ دعائیں تو ہے جو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ اللہ دکھ اسی کو دکھاتا ہے جسے وہ پیار کرتا ہے، ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے، جیسا تو چاہتا ہے میرے اللہ اسی میں راضی ہوں، جیسا تو نے میرے لیے سوچا ہے میں اسی میں بہت خوش ہوں۔ میں وعدہ تو نہیں کر سکتی یا اللہ، لیکن میں کوشش کروں گی۔ تیرا بنایا یہ دل کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے، اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتی رہوں گی اپنے غموں پر مسکرانے کی۔ ہاں رونا تو آ جاتا ہے، رو بھی لوں گی، لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گی، تجھ سے کبھی شکوہ نہیں کروں گی انشاءاللہ۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اور اللہ کہتا ہے وہ کسی جان پر اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جب اللہ انتظار کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے تو شیطان دعا پوری نہ ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجئے، ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا ہے اور اسے کباڑ خانہ بنانا ہوتا ہے، اور انسان چلتے پھرتے لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقام پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے۔ وہ اپنے ناراضگی کا خیال لاڈ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اسے اپنے ساری بات بیان کر دے۔ وہ تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بنا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کے آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے نا جو اس کا کام ہے۔ کبھی کبھی صبر کی رسی تھامے رکھنے سے ہاتھ چھلنی ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب ہاتھوں سے خون بہنے لگتا ہے، تکلیف حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، انسان کا صبر کا پیمانہ لبیز ہونے لگتا ہے، انسان تھک جاتا ہے صبر کرتے کرتے۔ ہوتا ہے ایسا جب ارد گرد اندھیرا دکھائی دیتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہاں جائیں، بس جب تکلیف اس مقام تک پہنچ جائے تو اتنا سمجھا لینا خود کو کہ اب مدد بہت قریب ہے، اب بہت جلد حالات بدلنے والی ہے۔ حوصلہ رکھنا، امید مت چھوڑنا، تمہارے ہی صبر کرنا رائے گا نہیں جائے گا، دعائیں قبول ہوں گی تمہاری، بہت جلد قبول ہوں گی، بس اس رب سے نا امید نہ ہو۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کے طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، بے پناہ محبت۔ وہ خاموشیاں سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے، جب کہتا ہے تو بہت بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔
اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے، وہ ماضی نہیں نیتیں دیکھتا ہے، اور جب پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں نا تو ان کی مدد کے لیے پوری کائنات وسیلہ بنا دیتا ہے۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اسے اگر وہ نہ دینا ہوتا جو تو مانگ رہے ہو تو وہ کیا تمہیں دعا کی توفیق کبھی دیتا؟ کوئی بھی چیز جس کی امید آپ دوسروں سے کرتے ہیں پہلے اسے خود بھی پیدا کریں۔ اگر آپ وفا چاہتے ہیں تو پہلے خود وفادار بنیں، اگر آپ مخلصی چاہتے ہیں تو پہلے خود مخلص بن جائے، اگر آپ اچھے اخلاق کے امید رکھتے ہیں تو پہلے اپنا اخلاق بہتر کیجیے، اگر آپ کسی اچھے شخص کے تلاش میں ہیں تو پہلے خود کو جانیں اور خود کو اچھا بنائیں۔ اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہو نا لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ کیا پتہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑی بڑی کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اسے رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کے گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا، شیئر کر دینا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔